آج ہم اسلام کی ایک بہت ہی گہری اور بنیادی کہانی کو سمجھنے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان جو صبر، اطاعت اور ایمان کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش آخر ہوتی کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اس پوری داستان کی گہرائی تک لے جائے گا۔ یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی عقیدے کی بالکل جڑ سے جڑے ہوئے موضوعات کو ہمارے سامنے لاتا ہے، یعنی اللہ پر غیر متزلزل بھروسہ اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کے لیے انہوں نے طویل عرصے تک دعا کی تھی، اور ان کی زندگی شروع سے ہی آزمائشوں اور معجزات کا ایک سلسلہ تھی۔ یہ ایک خاکہ ہے حضرت اسماعیل کی زندگی کے سب سے اہم موڑ کا، ان کی ولادت سے لے کر مکہ میں چھوڑے جانے تک، پھر زمزم کے معجزے سے لے کر قربانی کے عظیم امتحان اور آخر میں خانہ کعبہ کی تعمیر تک۔ ہر مرحلہ ایمان کی ایک نئی آزمائش اور اللہ پر توکل کی ایک گہری مثال ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان مراحل کو سمجھتے ہیں۔ کہانی کا جو پہلا بڑا موڑ ہے وہ صحرا میں شروع ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ماں اور اس کا بالکل ننھا سا بچہ ایک ایسی وادی میں تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں جہاں دور دور تک کچھ نہیں۔ یہ بھروسے کا ایک بے مثال امتحان تھا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ ایک والد کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے پیارے شیرخوار بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان، نہ زندگی کا کوئی نام و نشان۔ یہ حضرت ابراہیم کے ایمان کا کتنا بڑا، کتنا کٹھن امتحان تھا۔ اور جب حضرت ہاجرہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، تو ان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ پورا بھروسہ ظاہر کیا کہ جس خدا نے یہ حکم دیا ہے وہی ان کا محافظ بھی ہے۔ اور اسی سخت ترین آزمائش کے درمیان اللہ کی رحمت ایک ایسے معجزے کی شکل میں آتی ہے جو نہ صرف ماں اور بیٹے کی جان بچاتی ہے بلکہ رہتی دنیا تک ایک نشانی بھی بن جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کی بے چینی اور تڑف کا اندازہ لگائیے۔ پانی کی تلاش میں وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ بے تابی سے دوڑ رہی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں۔ اسی دوران پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل رو رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان کے قدموں تلے زمزم کا معجزاتی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کی اس جد و جہد کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حج کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے ان کے ایمان اور ان کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے عروج پر۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے ایمان، اطاعت اور قربانی کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بار بار ایک ہی خواب آتا ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی، سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سوچئے ایک باپ کے لیے اس سے کٹھن امتحان اور کیا ہو سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی تو ذرا حضرت اسماعیل کا جواب سنیے۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی اور فوراً کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہی کیجئے۔ انہوں نے خود کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا۔ یہ باپ اور بیٹے دونوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا لمحہ تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے ان کی نیت اور اطاعت کو قبول فرما لیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا، اور اس طرح قربانی کی یہ عظیم سنت قائم ہوئی۔ قربانی کی اس عظیم آزمائش میں پورا اترنے کے بعد اب باپ اور بیٹے کو ایک اور بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی جو تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ تو اب ایمان کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کیں۔ انہوں نے اسے خالص توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کے مرکز کے طور پر قائم کیا جو اللہ کی خدمت کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت اسماعیل کی زندگی کا جو اثر ہے وہ صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں رہا بلکہ آج بھی کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث کیا ہے۔ ان کی اسی عظیم قربانی کی وجہ سے انہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ اس کا مطلب ہے وہ جسے اللہ کے لیے قربان کیا گیا۔ یہ لقب ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر سر جھکا دینے کی یاد دلاتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت اسماعیل کی میراث کتنی وسیع ہے۔ وہ صرف نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہی نہیں بلکہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔
ان کی عظیم قربانی کی یاد میں آج بھی ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے صبر اور ایمان کی ایک لازوال علامت ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جیسی ایمان کی قدیم داستانیں آج کی ہماری جدید زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ اس پر غور کرنا ہمیں اپنے عقیدے کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔